بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سلطان محمد شاہ سے جڑے کچھ قصے۔ قصہ اول۔ ایک دفعہ زنجبار کے دورے کے دوران امام شہر سے باہر ٹہلتے ہوئے ایک جنگل میں آ پہنچے۔ وہاں ایک مشہور شخص کا مزار تھا۔ امام کے ساتھ کچھ رہنما بھی اس مزار کے اندر داخل ہوئے۔ مزار کا متولی امام کو دیکھ کر حیران ہوا اور اس نے کہا، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ زنجبار کے سلطان بھی منت مانگنے کے لیے وقتاً فوقتاً یہاں آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی خواہش ہو تو آپ یہاں مانگ سکتے ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا پیر ایک متقی شخص تھا، لیکن اس سے پہلے امام اس کے آگے کچھ بولتے، مزار کے متولی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، آپ اسے ایک شخص کہتے ہیں، لیکن وہ ایک عظیم بزرگ تھے۔ جو شخص اس قبر کے سامنے 3 دفعہ سجدہ کرتا ہے، اس کی مشکل 3 دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم یہاں سیر کے لیے آئے اور آپ کے پیر کا مزار دیکھا۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کا پیر بڑا ولی تھا، لیکن میں ان کا ولی ہوں۔ تم اس بات کو کیا سمجھو گے؟ تمہارا پیر میرے نور کو بہتر جانتا تھا۔ اسی دن امام علیہ السلام نے جماعت خانے کا دورہ کیا اور جماعت سے فرمایا کہ وہ کسی بھی مزار پر نہ جائیں، تعویذ یا دھاگا لینے سے گریز کریں تاکہ ان کا ایمان پختہ اور قائم رہے۔ قصہ 2۔ احمد آباد کی سالانہ مجلس میں اسماعیلیوں کا ایک اجتماع ہوا۔ شمالی گجرات کے مختلف دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے مرید امام سلطان محمد شاہ کا دیدار لینے کے لیے جمع ہوئے۔ سبزلی وشرام والنٹیئر کارپس کا ایک حصہ تھا اور اس خوش قسمت کو اسٹیشن پہ ڈیوٹی دینے کا موقع ملا۔ اس نے سوچا کہ وہ امام کو گائے کا دودھ پیش کرے گا، اس لیے اپنے گاؤں حرید سے ایک گائے اور ساتھ میں ایک گوالا لے آیا۔ امام کی ٹرین 12 بجے اسٹیشن پر پہنچی۔ امام علیہ السلام نے سلون کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آواز لگائی، والنٹیئر۔ سبزلی فوراً حاضر ہو گیا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا، جی مولا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا دودھ موجود ہے؟ سنتے ہی سبزلی بہت خوش ہوا کہ اس کی خواہش پوری ہوئی۔ اس نے فوراً جواب دیا، جی مولا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ ابھی تیار ہے؟ اس نے جواب دیا، جی مولا۔ امام علیہ السلام نے پھر فرمایا، لیکن مجھے گائے کا دودھ چاہیے۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے یا مولا، میں بس جاتا ہوں اور آپ کے لیے لے کر آتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے پھر سے فرمایا، تم کہاں جا کے دودھ لے کر آؤ گے؟ اس نے بولا، مولا گائے اسٹیشن کے باہر ہی کھڑی ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، یہ کس کی گائے ہے؟ اس نے کہا، یہ میری گائے ہے، آپ کے غلام کی گائے ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا۔ امام علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا، مولا میں حریچ گاؤں میں رہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم یہ گائے حریچ سے لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا، جی مولا، صرف آپ کے لیے۔ امام علیہ السلام نے کہا، کیا دودھ تازہ ہے؟ اس نے جواب دیا، جی مولا، میں اپنے ساتھ ایک گوالا بھی لے کر آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی امام علیہ السلام ہنس پڑے اور اس کو دودھ لانے کی اجازت دی۔ سبزلی وشرام بھاگتے ہوئے اسٹیشن کے باہر گیا اور گوالے کو اٹھایا، جس نے فوراً ہی ایک برتن میں دودھ نکالا۔ سبزلی نے اس میں سے ایک گلاس بھرا اور امام علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیش کیا۔ امام علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور دودھ پی کر خالی گلاس سبزلی کو لوٹایا۔ سبزلی نے دوبارہ پوچھا، کیا میں آپ کو اور دودھ پیش کروں؟ امام علیہ السلام نے جواباً کہا، نہیں، یہ کافی تھا۔ اس نے کہا، مولا برتن ابھی بھی دودھ سے بھرا ہوا ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو مزید دودھ پیش کروں۔ امام علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو تو لے آؤ۔ وہ گیا اور فوراً سے امام کو دوبارہ دودھ کا گلاس پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے دودھ پی کر اس کو گلاس واپس کیا اور فرمایا، خانہ ودان، خانہ ودان۔ دودھ واقعی ہی لاجواب تھا۔ خانہ ودان، خانہ ودان۔ سبزلی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ امام علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، خانہ ودان، خانہ ودان۔ کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟
اس نے کہا، مولا میں اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے والد نے پیر صداریہ کی درگاہ پر یہ منت مانگی تھی کہ اگر ان کو ایک اور بیٹا ملا تو وہ سیسنگ پر ایک بھیڑ ذبح کریں گے اور وہاں اپنے دوسرے بیٹے کے بال کٹوائیں گے۔ میرا چھوٹا بھائی اب بڑا ہو گیا ہے اور بدقسمتی سے یہ منت پوری نہ ہو سکی۔ یہ سنتے ہی امام علیہ السلام ہنسنے لگے اور فرمایا، تمہارے والد نے پیر صداریہ کے ساتھ بارٹر سسٹم کا سودا کیا ہوا ہے کہ بیٹے کی جگہ ایک بھیڑ کے بچے کی قربانی دیں گے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اب تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا، مولا میں چاہتا ہوں میرے بھائی کے بال کاٹنے سے استثنا ہو جاؤں اور اپنے والد کی طرف سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم کسی قبر پر منت مانگو گے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں یا مولا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں اور تمہارے بھائی کے بال بھیڑ کے بچے سمیت کاٹنے سے آزاد کرتا ہوں۔ امام ایک بار پھر ہنسے اور اپنا مبارک ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور فرمایا، مزید خانہ بدان اور مزید برکات خانہ بدان۔ اسی دوران گوالا بھی آ گیا اور امام کے سامنے جھک گیا۔ امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور فرمایا، شاباش میں بہت خوش ہوں۔ امام حسن علی شاہ سے جڑا ایک قصہ۔ امام حسن علی شاہ کی آمد سے پہلے بمبئی میں اسماعیلیوں کی شادی اور آخری رسومات کے لیے سنی ملاؤں کو بلایا جاتا تھا۔ جب امام بمبئی پہنچے تو انہیں بعض مخالفوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 20 اکتوبر 1861 میں جب خواجہ اسماعیلیوں نے عوامی طور پر سنیوں میں شمولیت اختیار کی تو امام نے ایک فرمان جاری کیا جس میں انہوں نے اسماعیلیوں کو اپنے مقدس آباء و اجداد کے شیعہ اسماعیلی عقیدے کے طریقوں کے مطابق شادی کی تقریبات، جنازہ وغیرہ ادا کرنے کے بارے میں حکم دیا اور فرمایا، جو میرے حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہے وہ اس کتاب میں اپنا نام لکھے۔ بمبئی اور کاٹھیاوار میں مٹھی بھر افراد کے علاوہ تقریباً سب اسماعیلیوں کی طرف سے قبولیت حاصل ہوئی۔ اسی دوران مکھی اللہ رکھا سمر اور کامریا خاکی پدامسی درخانہ جماعت خانہ میں 6 اگست 1862 کو ایک اجلاس بلایا جس میں اختلاف رکھنے والے ممبران کو بھی مدعو کیا گیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، لہٰذا انہیں 23 اگست 1862 سے 21 دن تک کا نوٹس دیا گیا، جس کے بعد انہیں اسماعیلی برادری سے بے دخل کرنا تھا۔ اسی گروہ میں ایک دھرامسی پنجا نامی شخص موجود تھا جس کے گھر کی خواتین اسماعیلی طریقے میں پختہ تھیں۔ دھرامسی پنجا بھادریسر کچھ سے تعلق رکھتا تھا۔ 1820 میں بمبئی آیا اور کاروبار شروع کیا۔ 1841 میں اس کے والد کے انتقال کے بعد اس نے اپنا روئی کا کاروبار چائنا تک پھیلا لیا اور 1843 میں ایک معروف تاجر بن گیا۔ 1863 میں انگریزوں نے اسے سرمایہ کاری کا خطاب بھی دیا۔ 1867 میں آغا خان کیس کے دوران دھرامسی پنجا امام حسن علی شاہ کے خلاف کھڑا ہوا۔ سکینہ جو کہ دھرامسی پنجا کی والدہ تھی، امام کے ساتھ وفادار تھی۔ جب اس نے درخانہ جماعت خانہ میں خواتین کی ایک مجلس میں شرکت کی، ایک عورت نے مجلس کے آخر میں تمام خواتین کے درمیان مٹھائی تقسیم کی، لیکن جب سکینہ کی باری آئی تو اس نے اس کو یہ مٹھائی نہ دی۔ جب چند خواتین نے مکھیانی کو اس عورت کی شکایت کی کہ اس نے سکینہ کو مٹھائی نہیں دی تو مکھیانی نے اس عورت کو بلایا اور کہا، آپ شاید سکینہ کو مٹھائی دینا بھول گئیں۔ اس عورت نے جواباً بلند آواز میں کہا، میں یہ مقدس مٹھائی اسے کیسے دے دوں جو ایک منکر بیٹے کی ماں ہے؟ جب تک اس کا بیٹا اسماعیلی نہیں وہ اس مٹھائی کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ سکینہ کے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے اور اس نے عہد لیا کہ جب تک اس کا بیٹا اسماعیلی گروہ میں واپس نہیں آتا وہ نہ کھانا کھائے گی نہ پانی پیے گی، اور یہ کہہ کر وہ اپنے بنگلے پہ واپس لوٹ گئی۔ بہت سی اسماعیلی عورتیں اس کی رہائش گاہ پر گئیں اور کھانا کھانے اور پانی پینے کا اصرار کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔
اگلے دن مذکورہ واقعہ امام حسن علی شاہ کے علم میں آیا تو امام علیہ السلام نے اپنے خادم کریم خان کو بھیجا۔ کئی کوششوں کے باوجود بھی کریم خان اسے قائل نہ کر سکا۔ اس عورت نے کہا، ایک منکر بیٹے کی ماں بننے سے بہتر موت ہے۔ کریم خان پھر دھرامسی پنجا کے بنگلے پر گیا اور اس پورے واقعے کو بیان کیا۔ یہ سب سننے کے بعد اور ایک مختصر گفتگو اور مذہبی بحث و مباحثہ کے بعد اس نے کہا، میں گنہگار اور قصوروار ہوں، مجھے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس نے کریم خان سے گزارش کی کہ آپ امام علیہ السلام کے پاس واپس جا کر یہ کہیں کہ اگر وہ مجھے معاف کر دیں تو وہ فوراً جماعت خانے میں چھانٹا لے لیں۔ جب کریم خان نے امام کو تمام بات بتائی تو امام علیہ السلام نے پیر شہاب الدین شاہ اور کریم خان کو فرمایا کہ وہ دھرامسی پنجا کو جماعت خانے میں لے جا کر چھانٹا دیں، اور اسی طرح کیا گیا۔ اور 5 روز کے بعد سکینہ نے پانی پیا اور کھانا کھایا۔ پورا خاندان مرتے دم تک امام کے ساتھ وفادار رہا، اور امام علیہ السلام نے دھرامسی پنجا کو بہت سی خدمات سے نوازا، اور اس نے بھی دل و جان سے امام علیہ السلام کی خدمت کی۔ حاضر امام سے جڑے 2 قصے۔ 1983 میں نیروبی میں ایک خاتون اپنی بیٹی کو ویل چیئر پر حاضر امام کے سامنے لے آئی اور کہا، مولا اسے شیطانی جناتی اثر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تم اپنی بیٹی کے گلے سے تعویذ اتار دو۔ اس نے فوراً ہٹا دیا اور معافی مانگی۔ امام علیہ السلام نے اس بچی سے کہا، میری طرف دیکھو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد امام نے دوبارہ دہرایا، میری بیٹی۔ میں نے کہا، مجھے دیکھو۔ اس نے دھیرے دھیرے امام کو ٹھہری ہوئی نظروں سے دیکھا۔ امام علیہ السلام کی رحمت ہوئی اور وہ امام کے سامنے ویل چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چلنے لگی، چونکہ اب وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ قصہ 2 ستمبر 1979 میں حاضر امام دیدار اور دیگر مذہبی کام انجام دینے کے لیے لندن کے اولمپیا ہال تشریف لائے۔ ایک مہمانی میں 3 نوجوان بہنوں نے ایک ساتھ شرکت کی۔ ان میں سے 2 تہذیبانہ لباس میں ملبوس تھی، لیکن تیسری بہن نے بغیر آستین کی قمیض پہنی تھی۔ امام علیہ السلام نے 2 بہنوں کو دعا آسیش سے نوازا، اور جب تیسری بہن کی باری آئی، امام علیہ السلام نے فرمایا، آج تم چرچ جاؤ۔ وہ پریشان ہو گئی کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام کے حکم کے مطابق چرچ پہنچنے کے لیے گاڑی چلائی۔ وہ ایک بڑے چرچ میں آئی اور رسومات میں شریک ہوئی۔ پھر وہ خواتین کی قطار میں شامل ہو گئی۔ یہ قطار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ قطار میں سے جب اس کی باری آئی تو پادری نے اسے روک لیا اور کہا، صرف ان عورتوں کو عیسیٰ مسیح کے سامنے آنے کی اجازت ہے جنہوں نے پوری آستین والی قمیض پہن رکھی ہو۔ یہ سن کر مایوس ہو گئی اور رونے لگی اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی کہ میرا امام مسیح کا مسیح ہے، جس نے مجھے اس طور سے بتایا کہ اس کی موجودگی میں میری قمیض میں پوری آستینیں ہونی چاہیے۔ ایک اور مہمانی میں امام کے سامنے حاضر ہوئی، معافی طلب کی، اور امام نے اسے خوش ہو کر خانہ بدان سے نوازا۔